السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا سرا لے کر مغرب میں ملا دیں گے۔ گرامی قدر، آج کی اس بزم ذوقار کو فکر و نظر اور فہم و فراست کے جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر اسے عنوان کے سانچے میں ڈالوں تو میری تقریر کا عنوان بنتا ہے سیرت صحابہ۔ گرامی قدر، جب میں نے صحابہ کے گلشن پر نظر دوڑائی تو مجھے ایسے لگا کہ ہر پھول کی خوشبو اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی۔ بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ احباب ذوقار، آج سے 14 صدیاں قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان آتی چلی جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی قربانی تو کہیں جسم و جان کو راحت میں بےتابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام کا دست و بازو بننے کی جھلک، تو کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر، ہر قدم ہر موڑ پہ قربانیوں کی نئی داستان میرے چشم تصور کو حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون تھی؟ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ ہیں جن کی خوشنود رحمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کفر سے نفرت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا، یہ وہ ہیں جن کے صاحب رشد و ہدا ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کامیابی کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مومن ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ پھر ان کے بارے میں کبھی قرآن فائزون کہتا ہے، کبھی راشدون کہتا ہے، کبھی مفلحون کہتا ہے، کبھی مومنون کہتا ہے۔ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ میں نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا۔ احباب ذوقار، صحابہ تو وہ تھے جن کے سینوں میں نبوت علم کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ موجود تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا۔ ارے صحابہ کرام گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے تھے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کی شکل میں روح الامین وہی لے کر آئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے روح الامین کا دہیہ قلبی کی شکل میں اترنا، صحابہ کی عظمت 70,000 فرشتوں کا میت سعد کو کندھا دینا، صحابہ کی عظمت صدیق کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت عمر کو عدالت
ملنا صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا صحابہ کی عظمت، معاذ کو امامت ملنا صحابہ کی عظمت، ابی بن کعب کو قرات ملنا صحابہ کی عظمت، معاویہ کا کاتب قرآن ہونا صحابہ کی عظمت، جناب حسن کو قیادت ملنا صحابہ کی عظمت، حسین کو شہادت ملنا صحابہ کی عظمت، سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار ہونا صحابہ کی عظمت، نواسان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت۔ وہ کون سی عظمت ہے جو صحابہ میں نہیں، لیکن افسوس افسوس آج تاریخ دان انسان فراموشی کی گٹیا تاریخ رقم کرتے ہوئے صحابہ کے کردار کی اجلی چادر کو اپنے خود سے باطن سے داغدار کرنے کو اپنے مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر اب وقت ہے میدان عمل میں اترنے کا، گستاخان صحابہ کو للکارنے کا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، جن میدان میں للکارو گے اہل حدیث کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا، کتابت کے میدان میں آؤں گے، چولہ اگلتی زبانوں سے صحابہ کی نماز کی حفاظت کریں گے، تحریر و کتابت کے میدان میں آؤں گے، سیاہی سے نہیں خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے، لیکن مفاد پرست کو کسی بدبخت کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔